وقفے سے قبل ہم نے آپ کے سامنے کیس رکھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی، کاروباری ترقی میں پنہا صرف یہی بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں صنعتیں لگیں اور پھر یہ صنعتیں پاکستان سے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بنیں۔ صنعتی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، مگر پاکستان کی صنعتوں کو ترقی دینا، ان کو بہتر ماحول فراہم کرنا، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جیسے کہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جس کو زیرو ریٹنگ فیسلٹی تھی، اس کو یہ ختم تو کر دی تھی فیسلٹی، لیکن حکومت نے کہا تھا کہ اسے رعایتی داموں پر بجلی اور گیس ملے گی، اور ایسا نہیں ہوا۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی، ناقابل تلافی نقصان ہوا ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ موبائل فون انڈسٹریز بالکل ریسنٹ فنامنا ہے پاکستان میں۔ یہ نئی انڈسٹری جو ہے وہ ابھی پھلنا پھولنی شروع ہوئی تھی، حکومت نے پالیسی میں تبدیلی کی اور فونز جو سستے فونز ہوتے ہیں ان کی پاکستان میں امپورٹ ڈیوٹی بھی کم کر دی، اس پہ انکم ٹیکس بھی کم کر دیا، اور اس طرح سے جو مقامی انڈسٹری ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے سامنے ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ پاکستان کے تجارت کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب پاکستان اور چین کے درمیان ایک بڑا مؤثر فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو چین سے تجارت میں سالانہ 15 ارب ڈالر کا اس میں پہلے تجارتی خسارہ تھا، لیکن پہلی جنوری سے، یعنی اس پہلی جنوری سے چین نے پاکستان کے لیے اپنی منڈیاں کھول دی ہیں۔ اب نئے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو 313 مصنوعات پر آسیان ممالک کی طرح سے ڈیوٹی فری رسائی ملے گی، جن میں ٹیکسٹائل کے علاوہ چمڑے، کیمیکل، پلاسٹک، لکڑی، انجینئرنگ، آٹو پارٹس، سیرامکس اور طبی آلات سمیت سینکڑوں مصنوعات شامل ہیں۔ پاکستان کے لیے بے پناہ پوٹینشل ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ہمیں چائنیز نے بینیفٹس دیے ہیں ٹیکسٹائلز، انجینئرنگ، کیمیکلز، لیدر، فوڈ آئٹمز، میٹ، فش، سارا آل ایریاز میں۔ یہ جو 313 پوائنٹس ہم لوگوں نے لائن نکالے ہیں وہ تقریباً 80-90% ہمارے ایکسپورٹس کو کور کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، یہ تمام مصنوعات ہوں، چائنا کی مارکیٹ کھلی ہے، انتظار ہے آپ یہاں سے ایکسپورٹ کریں، مگر ہم اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور یہ ایک المیہ ہے۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اور ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ فوری طور پہ صنعتوں کو ترقی ملے، صنعتوں کے لیے معاملات جو ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو، تاکہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل جو سامنے آیا ہے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب میاں انجم نثار، نئے صدر ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی، پاکستان کی انڈسٹری کی نمائندہ تنظیم۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، اتنا بڑا پوٹینشیل سامنے آیا ہے، ہماری یہ ٹیکسٹائل، ہماری انڈسٹری، ہماری ایکسپورٹ، ہماری جو انڈسٹریز ہے، یہ 70 سال کے بعد آج اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل گڈز ہو اور ہمارے پاس کیپیسٹیز ہو، اور جب یہ موقع آئے تو ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ جی، آپ نے بات بالکل کہی۔ ایکچولی سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے 5 سالوں میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، نئی انڈسٹری نہیں لگی، نئی کیپیسٹی بلٹ نہیں ہوئی، اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی اپرچونٹی ملتی بھی ہے تو آپ فوری طور پر وہ آرڈرز میٹ نہیں کر سکتے۔ یہ الیکٹرک سوئچ کی طرح آن آف یہ سسٹم نہیں چلتا، اس کے لیے آپ کو پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، انڈسٹری لگانی پڑتی ہے، اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ چند سیکٹرز کے لیے تو گورنمنٹ نے، اسٹیٹ بینک نے بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کچھ 3% لون پہ انہوں نے لانگ ٹرم فائنینسنگ کے لیے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ دے رہے ہیں، لیکن اسے اب کچھ ٹائم بھی لگے گا، کیونکہ ہماری سب سے بڑی جو صنعت ہے دیٹ از ٹیکسٹائل، اور ٹیکسٹائل میں بھی سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے اس کے لیے جو پیچھے ہمارے جو را مٹیریل ہے، اس سال اس میں بھی بڑا ایک ڈیفیسٹ نظر آیا ہے، اس کی بھی پروڈکشن جو ہے بہت کم ہوئی ہے، 9 ملین بیل کاٹن کی پروڈکشن ہے، ویئر ایز اسی پاکستان میں ہم لوگوں نے 2009-10 یا 2010-11 میں 15 ملین بیل پروڈیوس کی تھیں، اب ہم 9 ملین بیل پروڈیوس کر رہے ہیں، ویئر ایز ہمارا پڑوسی ملک جو ہے
اس نے 12 ملین بیل پروڈیوس کر رہا تھا اور آج 42 ملین بیل کاٹن پروڈیوس کر رہا ہے. جب آپ کے پاس را مٹیریل اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ امپورٹ کریں گے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کے مسائل ہمارے ملک کے ساتھ لیکن میاں صاحب اس وقت آپ کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے. کیپیسٹی ہوگی تو را مٹیریل چاہیے اور پھر آپ اس کو استعمال کریں گے. یہ ون آف ظاہر ہے کہ اس وقت سیٹ بیک ہے. ہمارے پاس کاٹن کام ہے, ہم امپورٹ کریں گے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی کیپیسٹی کب تیار ہوگی؟ آج پاکستان میں 13.25% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے, لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ ریفائنانس کے لیے آپ کو جو ہے 3% پہ دیتے ہیں. اگر آپ انڈسٹری لگانا چاہیں تو اسٹیٹ بینک آپ کو 3-2.5% پہ قرضہ دیتے ہیں, جو کہ اس سے بڑھ کے مراد تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی. تو کب آپ تیار ہوں گے کہ یہ جو ہمیں FTA وغیرہ کی فیسلٹی ملی ہے, دنیا میں ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ ہم اس کو فیڈ کر سکیں, یہ کب ہمارا مرحلہ شروع ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. کچھ مراد جو ہیں اس گورنمنٹ نے دیے ہیں. یہ جو آپ کے جو گیس کی جو پرائس ہے 50 ریٹڈ سیکٹرز کے لیے انہوں نے لاک کیا $6.5 پہ اور بجلی 7.5 سینٹ پہ. اس میں بھی بہت ساری کنٹروورسی چلتی رہتی ہیں. آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بلوں کو درست کرنے کے لیے بھاگے پھرتے رہتے ہیں اور کورٹوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی کچھ اسٹے لے کر اپنا سسٹم کو چلا رہے ہیں. ایک تو بڑی واضح پالیسی ہو, جب گورنمنٹ کوئی چیز اناؤنس کرے اس میں اتنی کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی ہو کہ سب کو یقین ہو کہ جناب ہمیں اب دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, اور جو گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہے اس پہ عمل ہوگا اور ہم نے اب یکسوئی کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا ہے. اب کیپیسٹی, جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے تو دیکھیں جی, انرجی ایک بہت بڑا, ٹیکسٹائل کے اندر بھی ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے. اب یہ کچھ چیزیں اگر تھوڑی بہت کلیئر ہوئی بھی ہیں, چلیں لوگ دھکے کھا کے کورٹوں میں جا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے جو بھی ایک وعدہ کر رکھا یا ایک امپلیمنٹیشن جو اگر کلیئرٹی کے ساتھ اگر نہیں بھی ہو رہی تو چلیں کورٹوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ معاملہ چل رہا ہے. لیکن کیپیسٹی اب لوگوں نے کچھ اس طرف فوکس کیا ہے, توجہ دی ہے, اور چائنا نے بھی, کیونکہ اب تھوڑی بہت ہمارے لیے یہ ایک مارکیٹ اوپن کیا اور آسیان کے برابر پاکستان کو لائے ہیں کہ جی پاکستان بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو کب ہماری کیپیسٹی پہلی تیار ہوتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا ٹائم اور لگے گا؟ اوبویسلی اس پہ پچھلے 6-9 مہینے سے کام ہو ہی رہا ہے. جی میرے خیال میں کم از کم 2-3 سال اس کو لگیں گے کہ یہ اتنے شارٹ ٹرم کام نہیں ہے, کیونکہ آپ پلاننگ کرتے ہیں, پھر آپ جگہ لیتے ہیں, پھر آپ اس کی ایکسپینشن کرتے ہیں, پھر آپ نہیں میاں صاحب, میں ان کی بات کر رہا ہوں جس نے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں جس نے ابھی سوچا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اپنی ایکسپینشن کر رہے ہیں. آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں جس نے ابھی سوچا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا کام چل رہا ہے. ان کی کیپیسٹی کب سامنے آئے گی؟ دیکھیں وہ آلریڈی دیکھیں ورکنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اب تھوڑا بہت اعتماد ہو رہا ہے کہ شاید 5 جو 0 ریٹڈ سیکٹر ہے ان کو تو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے گی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم جو بہت ساری ہماری جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور بہت ساری ایسی ایکسپورٹ ہیں ادر دین 5 0 ریٹڈ سیکٹرز, ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں. آخر انہوں نے بھی تو کمپیٹ کرنا ہے ان دا اوپن مارکیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں کمپیٹ کرنا ہے. ان کے لیے کوئی مراحت نہیں ہے. اور جو باہر سے گڈز امپورٹ ہم کر رہے ہیں, ہمارے ہاں لوکل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا مہنگا ہو چکا ہے. آپ کو مارک اپ جو ہے 15-16% ہے اس وقت, اور جو کہ ریجن میں سب سے ہائی ہے. انڈیا میں ہمارے ہاں کائبر 13.25%, انڈیا میں 5.2%. سر آپ کے لیے تو نہیں ہے نا, آپ ان کی پرفارمنس ہی بتا دیں جن کا 3% ہے, جن کو کہ کارخانہ لگانے کے لیے 3% پہ ملتا ہے, جن کو ایکسپورٹ ریفائنانس 3% پہ ملتا ہے. وہ پرفارمنس تو دکھائے پہلے. جی وہ بالکل وہ پرفارمنس سامنے آئے گی, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جی اسے کم از کم جو ہے کچھ جنہوں نے ذرا ایگریسو سوچا ہوگا وہ شاید 1.5 سال کے اندر آ جائیں, اور جو کچھ لوگ ہوں گے جو پائپ لائن میں ہوں گے, جو کچھ سوچ رہے ہوں گے, اور وہ شاید 2-1 سالوں میں 2.5 سالوں میں وہ سامنے آئیں. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ شارٹ ٹرم میں اتنی جلدی یہ کام نہیں ہو سکتا. جی یقیناً. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب میاں انجم نثار, پریزیڈنٹ FPCCI, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری.